اور ایسے اسباب اور اساسات ہیں کہ انہیں آج بھی عمل میں لایا جائے تو اس ذلت و رسوائی سے مسلمان نکل سکتے ہیں۔ وہ اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یقین پورا ایمان ہے، زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہمیں اس حد تک یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، آخرت بھی کوئی جگہ ہے، مر کر جی اٹھنا بھی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ ہم اگر اپنے دل سے یہ سوال کریں تو جواب ابھر کر سامنے آ جائے گا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کس حد تک ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ ایمانی کمزوری کے سبب آج امت مسلمہ نے اس نعمت اور سب سے بڑے معجزے کو ہی فراموش کر دیا ہے کہ جس کے شروع میں ہی ارشاد ہوا تھا، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس احسان کا بدلہ ایسا دیا کہ قرآن مجید کو پڑھنا اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ عام مسلمان اس کے سمجھنے سے تو دور، پڑھنے کو بھی علماء کی جاگیر سمجھتے ہیں، اور نتیجتاً جاہلانہ غلط عقائد اور غیر فطری باتوں پر عمل زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جس دن ملت اسلامیہ پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی قائد بنا کر اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور اپنی ذاتی اصلاح کی فکر اور اجتماعی معاملات میں اتحاد کی فکر مزاج کا حصہ بن جائے گا، اسی دن عروج کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، اصلاح امت کی کوشش۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑنا امت مسلمہ کے لیے ایک بدتر سانے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ امت مسلمہ کی بقا و فلاح کے لیے ہر سطح پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر سو پھیل گئے اور انہوں نے ساری زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں گزار دی۔ لیکن افسوس، آج ہم نے یہ فریضہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 5، مسالک کے نام پر فرقہ بندی۔ مسلمان اختلافی مسائل کو اصل مسائل پر زیادہ ترجیح دے کر آپس میں افراط و تفریق کرنے لگے اور ولا تفرقوا کے حکم کو پامال کر دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ باطل قوموں نے امت پر اس طرح حملہ کر دیا ہے کہ جیسے بھوکے بھیڑیے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ لیکن مسلمانوں کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی بھی یہ طے نہیں کر پائے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور آمین کیسے بولنی ہے۔ نمبر 6، تعلیمی پسماندگی۔ جس قوم کو شروع سے ہی اقرا کی تعلیم دی گئی ہو، یعنی پڑھو، وہی قوم آج علم کی حقیقت سے کوسوں دور ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فنی تعلیم پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ممالک میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمبر 7، سہل پسندی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قوموں کی تعمیر و تشکیل میں افراد بالخصوص نوجوان نسل کا ایک غیر معمولی کردار ہوتا ہے۔ جب یہی نوجوان سستی و کاہلی اور غفلت کا شکار ہو جائیں تو قوموں کے زوال میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کے غلبے کے لیے سستی و کاہلی خاتمے کو لازمی شرط قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ نمبر 8، اخلاقی جرائم۔ مسلمانوں نے اپنی اخلاقی تربیت سے شدید غفلت برتی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ غیبت، چغل خوری، سود، جھوٹ،
منافقت، خیانت، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی، ایک دوسرے کی تکفیر، قبروں کی پرستش، مشرکانہ رسومات، بیہودہ تفریحات اور اس نوعیت کے دوسرے جرائم معاشروں میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 9، عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی۔ دین اسلام نے ہر معاملے میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی ملک یا معاشرہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے بغیر تو ترقی نہیں کر سکتا۔ قانون کی حکمرانی سے معاشرے میں امن و استحکام اور عدل و انصاف رواج پکڑتا ہے اور ہر ایک کو یکساں حقوق میسر آتے ہیں، جبکہ ناانصافی اور قانون کی حکمرانی کے بغیر معاشرے میں عدم استحکام کی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو اسے جلد یا بدیر زوال کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اور نمبر 10، بنیادی مساوی حقوق۔ اقوام کے زوال کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ان کے اندر مساوات اور برابری، اس کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر و آفاقی دین ہے جو کائنات میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا داعی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں انسانی مساوات اور برادری اور انسانی حقوق کے تحفظ کی زبردست تلقین ملتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ اس کے تحت تمام نسلی، لسانی، مذہبی، علاقائی امتیازات کی تردید کی گئی ہے۔ یہی اسلام کا حسن، معاشرت اور اسلامی سماج کا اساسی اصول ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم خود سے اور دین اسلام سے حقیقی طور پر مخلص ہیں تو ان 10 نکات اور بنیادی اساسات پر عمل کر کے ہم زوال و پستی کے دلدل سے اب بھی نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔